عزت نے حکم دیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچانے والا وسیلہ لو. خالی وسیلہ لو نہیں فرمایا رب نے، الیہ اس تک پہنچانے والا، اس کی بارگاہ سے جوڑنے والا وسیلہ لو. تو بعض لوگوں نے کہا الحمدللہ ہم وسیلے والے. میں نے پوچھا تو کہاں سے وسیلے والا ہوا بھائی؟ تو بولے دیکھنے مولانا میں قرآن کو وسیلہ بنایا ہوں. تو میں بولا سن، قرآن وسیلہ تو بن سکتی ہے، بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو وسیلہ بنایا بھی جا سکتا ہے اور ہم بھی بناتے ہیں، لیکن سن لے قرآن ہر ایک کو اللہ تک نہیں پہنچاتی. قرآن ہر ایک کو اللہ تک، اگر قرآن ہر ایک کو اللہ تک پہنچاتی تو مہدوی بھی جنتی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مہدوی تو قرآن پڑھتا ہے. رافضی بھی جنتی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی خدا کا محبوب و مقرب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رافضی بھی قرآن پڑھتا ہے. شیعہ بھی خدا کا مقرب و محبوب ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی قرب الہی نصیب ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. لیکن پتا کیا چلا، قرآن بے شک اللہ کا کلام ضرور ہے، بندے کے لیے وسیلہ ضرور ہے، لیکن سب کو خدا تک نہیں پہنچاتا ہے. لیکن ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بندہ اس کا دامن تھام لے تو خدا تک پہنچا دیتا ہے. اب ہم بڑے پریشانی کے عالم میں تھے، اے اللہ ہم وسیلہ بنائے تو کس کو بنائے ہیں؟ مولا تیری بارگاہ تک پہنچانے والا کون ہے؟ مولا تجھ تک پہنچانے والا کون ہے؟ تیرا محبوب و مقرب بنانے والا کون ہے؟ تو رب کریم کی بارگاہ سے خود اعلان آ رہا ہے، بندے پریشان نہ ہو، میں نے وسیلے کا حکم دیا ہے، تو وسیلے کی دروازے بھی تیرے لیے کھول دیتا ہوں تاکہ تجھے سمجھ میں آئے کہ کس کو وسیلہ بنانا ہے. ہم نے پوچھا مولا کس کو وسیلہ بنانا ہے؟ رب نے جواب دیا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللہ جواب دے رہا ہے، سن لے بندے، ہم نے چند لوگوں پر انعام کیا ہے. بندے تو سب ہیں، سب ہیں، سب کی دعا قبول ہوتی ہے، نماز قبول ہوتی ہے، کسی کو کچھ دیا جاتا، کسی کو کچھ دیا جاتا، کسی کو کچھ، مگر چند ایسے خاص ہیں جن کو جب جو دیا جاتا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا. ہم نے پوچھا مولا وہ کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا وہ انعام خاص ہے. ہم نے پوچھا مولا وہ کس پر ہے؟ تو رب نے جواب دیا کہ من النبیین، وہ نبیوں پر ہے، وہ صدیقین میرے سچے بندوں پر ہے، وہ شہداء میری راہ میں جان دینے والوں پر ہے، وہ صالحین دنوں رات اولیاء کی صف میں بیٹھ کر میرا ذکر کرنے والے صالحین پر ہے. اللہ نے کڑی بتائی ہے کہ ان کو مضبوطی سے تھام لو. مگر پیارے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے وسیلے کا حکم دیا اور دیگر جماعت والا یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں وسیلہ لے چکا ہوں. کوئی پوری کائنات میں ہمارے علاوہ کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں وسیلہ لے چکا ہوں. میں پوچھا اچھی بات ہے پیارے، چل تو وسیلہ لیا تو کس کا؟ بولے ہمارے جماعت کے امیر صاحب کا. اچھی بات ہے، چل تو اپنے امیر کا وسیلہ لے لے. پھر انہوں کس کا وسیلہ لیں گے؟ بولے وہ ان کے امیر کا. بولے وہ امیر صاحب کس کا لیں گے؟ وہ ان کے امیر کا. کہاں تک جائے گا یہ امیروں کی کڑی؟ چلتے چلتے 70 سال پہ رک جائے گی. 70 سال سے پہلے ان کے پاس ایک جماعت ایسی ہے، ان کے پاس کوئی امیر، جماعت اسلامی. پھر میں نے کہا اچھی بات ہے، چل دوسرے والے کو پوچھے میاں تو وسیلہ؟ بے شک 40 دن چپی مار رہا ہوں، وسیلے والا ہوں تبھی تو مار رہا ہوں. ہم نے پوچھا تیرا وسیلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت جی سے شروع ہوا. رکا کہاں؟ عبد الوہاب نجدی پہ رک گیا. یہ حضرت جی اب کے وہاب کب کا؟ بولے 150 سال کا. قصہ ختم، چیپٹر کلوز. اس کے بعد زنجیر ہیچ نہیں پکڑیں گا کہاں، اوپر جائیں گا کہاں. اور اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور یہی وسیلہ ہے. اب ان کا وسیلہ شروع ہوا، کسی کا 100 سال پہ رک گیا. یہ جماعت والوں کا شروع ہوا 150 سال پہ رک گیا. وہ داڑھی والوں کا شروع ہوا، بیگم کو نماز لے جاتے 7 مٹھی داڑھی چھوڑ دیں. اڑیسہ میں دکھتے نہیں دکھتے؟ نہیں دکھتے، نہیں دکھتے. دکھنے دو بھی مت، کیونکہ یہ ایسے ناسور ہیں جہاں دکھتے ہیں وہاں فتنے مچاتے ہیں.
ان کو دکھنے بھی مت دو. تو پیارے بزرگوں اور دوستو یہ لوگ جو ہے بیوی بچے والوں کو لے کے بیویوں کو لے کے نماز کو جاتے ہیں. ان لوگوں نے کہا نہیں ہم وسیلے والے ہیں. بولا کس کا؟ تو آیا اب تو اس کا وسیلہ لے. بولے میں ان کا لیا وہ ان کا لیا. بولا رکا گا 200 سال پہ رک گیا. اس کی آگے کی رسی بولے وہ نہیں معلوم. بات سمجھ میں آ گئی دوستو. کسی کا وسیلہ بھی آگے تک نہیں ہے. سب کا وسیلہ 70 سال 100 سال 150 سال 200 سال پہ رک جاتا ہے. مگر آ جاؤ اہل سنت کے قربان ہو جاتے ہیں. ہمارا وسیلہ تو دیکھو ہم نے اپنا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا ہے. ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے. ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے. ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے. سارے مرشدوں کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے. غوث اعظم کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے. جنید بغدادی کا ہاتھ حسن بصری کے ہاتھ میں ہے. حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے. علی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. مصطفیٰ کے ہاتھ پر خدا کہہ رہا ہے میرا ہاتھ معمولی نہیں اس پہ خدا کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کہہ رہا ہے ان ہاتھوں کو معمولی نہ سمجھنا اس پہ خدا کا